تو جب یہ نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کفار کا لشکر جو ہے وہ جرات تیار ہو گیا ہے اور آ رہا ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو مطلع کیا۔ ادھر کفار ہیں 950,000 کے قریب ہیں، اہل ایمان 313 15 37 19 ہیں، ایک گھوڑا ہے 80 اونٹ ہے، اتنی ہی تعداد ہے ان کی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا، اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے آپ نے ان سے مشورہ کیا۔ ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، دیگر جلیل القدر صحابہ کرام ہیں۔ مشورہ کیا، وفید جلندری نے اس کو اپنے الفاظ میں پرو دیا، کہا کہ صدیق اکبر آئے، ادب سے عرض کی، صدیق اور فاروق نے اٹھ کر ہمارا آپ پر قربان ہے سب مال و زر۔ کہ حضور آپ ہم تو قربان ہیں، جب مکہ چھوڑ رہے ہیں، کاروبار طرح کر دیا ہے، اللہ کے گھر کی سعادتوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم کیسے رہ سکتے؟ قربان ہے، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ کے محبوب جو آپ کا مشورہ وہی ہمارا عمل، جو آپ کا حکم اسی پر ہم عمل پیرا۔ آپ قیادت کریں، قدم بڑھائیں، ہمیں پیچھے نہیں چھوڑیں گے، ہم ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ دیکھا، پھر آپ نے وہاں کے جو انصار تھے، مہاجرین کا تو یہ جذبہ دیکھ کر حضور سمجھ گئے کہ یہ تو ویسے ہی پہلے عملی طور پہ ثابت کر ہوتے ہیں۔ اب حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ، انہوں نے بھی عرض کی، ادب سے عرض کی مقداد نے، اے سید دوراں نہیں مرنے سے ہم ڈرتے، حبیب خالق جزدہ بحمد اللہ کہ ہم ہیں صاحب لولاک کی امت، کہ ہم ہیں صاحب لولاک کی امت، ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے کوئی نسبت۔ کہ قرآن میں جو قوم موسیٰ کا واقعہ آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جہاد کا وقت آیا، اپنی قوم کو بلایا، مشورہ لیا، تو قرآن کہنے لگے فقالا لا نقول کما قال قوم موسیٰ۔ انہوں نے کہا صحابہ کرام نے، اے حضور ہم وہ نہیں کہیں گے جو قوم موسیٰ نے کہا تھا، جو قوم موسیٰ نے کہا۔ قرآن نے اس کو گواہی دی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بلایا قوم کو، آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا، اے کلیم اللہ تو اپنے رب کو لے ساتھ، چلا جا میدان جنگ میں، تو اور تیرا رب جا کر اپنے دشمن سے کرے جہاد۔ ہم نہیں آ سکتے، ہم نہیں آ سکتے، جائیں انا ہاؤنا قائدون، ہم تو جہاں بیٹھے ہیں تماشے دیکھیں گے تو کیسے لڑتا ہے دشمنوں سے، تیرا رب کیسے لڑتا ہے۔ اتنے نامراد تھے، ہم دیکھیں کہ کیسے تم لڑتے ہو ان دشمنوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے اور ان سے کہا، اور صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے محبوب نانو وقال ان، کہ ہم ولیکن نقاتل، اللہ کے محبوب ہم لڑیں گے، ہم وہ کلیم اللہ کی امت نہیں ہیں، ہم امت محمدی ہیں، ہم سرکار مدینہ کے غلام ہیں، جو چہرہ آپ کا روشن ہے، زلفے ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں کو گردیدہ اور خرید لیا ہے، ہم تو جانیں قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ حضور عادت تو فرمائیں، آگے تو چلیں، نقاتل، ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ ساتھ الجمین کا، ضرورت پڑی ہم دائیں لڑیں گے، جب پڑی ضرورت بائیں کی ہم بائیں طرف آ کر لڑیں گے، ہم معبود دائیں بائیں لڑیں گے، اور بین جدائے کا، اور جب سامنے ضرورت پڑی ہم سینہ تان کر دشمنوں سے لڑیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔
सुम्मा जदैका अबैन जदैका व खल्फा का, और अगर पीछे जरूरत पड़ी, पता चला दुश्मन पीछे से वार कर रहा है, हम पीछे जाकर अपनी गर्दनें और सीने पेश कर दें। अल्लाह के महबूब का फिक्र न करें। अल्लाह के हबीब ने जब सुना, चेहरा खुशी से जाकर मकाम था, सुभान अल्लाह, मेरे गुलाम हैं, सिर्फ चूड़ी वाले गुलाम नहीं है, जान देने वाले हैं, ये सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं है, जाने कुर्बान करने वाले। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को इख्तियार किया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, उन्होंने अपनी तजवीज़ दी, क्योंकि ये अंसार में से थे, वो उठे, उन्होंने कहा नबी का हुक्म हो तो बांध जाए हम समुंदर में। अल्लाह के नबी हमें आप हुक्म दे तो समुद्र में छलांग लगा दें, हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं, जहां को माफ कर दे। नाराए अल्लाह अकबर से जब अल्लाह अकबर के ऐसे तकबीर नारे लगाए कि जहान में कोना कोना गूंज उठे, पता चले अल्लाह की तौहीद का, अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक है, उसका नबी आखिर ज़मान है। आज इस्लाम के झंडे के बगैर तो झंडा लहरा नहीं सकता, आज दीन इस्लाम के बगैर किसी दीन पर ईमान लाया नहीं जा सकता। हम तो अल्लाह अकबर के नारों से